یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع امام زمان علیہ السلام کے ظہور کی شرائط اور اسباب۔ ہم نے پچھلی گفتگو کے اندر عرض کیا تھا کہ جب بھی کوئی انقلاب آتا ہے تو اس انقلاب کے لیے 3 چیزیں ہونا ضروری ہے۔ ایک، اس کے لیے مناسب باصلاحیت رہبر ہو، دوسرا اس رہبر کے پاس لائے عمل ہو، پروگرام ہو، اور تیسرا اس رہبر کی ہمراہی کرنے والے جانسار ساتھی ہوں۔ تو ہم نے عرض کیا تھا کہ اس عظیم الہی انقلاب کے لیے 2 چیزیں تو مہیا ہیں: عظیم رہبر جو کہ وقت کے معصوم امام ہیں، اور امام مہدی علیہ السلام جن کے بارے میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہدی تمام علوم الہی کے وارث ہیں۔ تو امام خود موجود ہیں رہبری کے لیے، اور ان کے پاس یقیناً قرآن اور سنت پیغمبر جو کہ حقیقی معنوں میں محمد وآل محمد کے پاس ہے، اس کے مطابق لائے عمل بھی ہے۔ لیکن کمی کس چیز کی ہے؟ وہ جانسار ساتھیوں کی۔ جب یہ تیسری شرط، یہ تیسرا سبب پورا ہوگا تو یقیناً دنیا جو ہے بہت ہی بڑے عظیم الہی انقلاب کا مشاہدہ کرے گی۔ ہم اگر روایات کے اندر دیکھیں تو ائمہ علیہم السلام کو ہمیشہ یہی غم رہا ہے کہ ہمیں مناسب ساتھی جو ہیں وہ نہیں ملے، ورنہ ہر امام اپنے زمانے میں انقلاب لا سکتے تھے اور ایک الہی حکومت تشکیل دے سکتے تھے۔ اس حوالے سے میں ایک مختصر سا اشارہ کروں گا مولا امام صادق علیہ السلام کے ایک واقعے کی طرف، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک خراسانی آتا ہے مولا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اور کہتا ہے کہ مولا آپ تیاری کریں، خراسان کے اندر 1 لاکھ شیعہ جو ہیں وہ آپ کی ہمراہی کے لیے تیار ہیں۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ 1 لاکھ شیعہ؟ تو کہنے لگا مولا شاید 2 لاکھ شیعہ۔ معصوم فرماتے ہیں 2 لاکھ شیعہ؟ تو کہنے لگا بہت سارے شیعہ ہیں کہ جو آپ کی ہمراہی کے لیے تیار ہیں۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس جلتے ہوئے تنور میں داخل ہو جاؤ۔ وہ جب تنور اور آگ کے شعلوں کو دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا آپ مجھے کیوں اس آگ میں ڈال رہے ہو؟ وہ حیران ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ مولا مجھے معاف فرمائیں، مجھے آگ میں ڈال کر سزا نہ دیں۔ تو امام معصوم فرماتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ ٹھہریں، میں آپ سے درگزر کرتا ہوں۔ اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کا ایک ساتھی ہارون مکی جو امام کے خاص انصار میں سے تھا، وہ آتے ہیں اور امام کی خدمت میں سلام کرتے ہیں۔ تو امام فرماتے ہیں کہ ہارون مکی آپ تنور میں داخل ہو جائیں۔ ہارون مکی بغیر کوئی پوچھے، بغیر چون چرا کیے تنور میں داخل ہو جاتا ہے، اور مولا اس خراسانی سے گفتگو میں مشغول ہوتے ہیں۔ تو وہ خراسانی پہلو بدلتا ہے اور پوچھتا ہے کہ مولا آپ باقی باتوں کو چھوڑیں، وہ جو شخص تنور کے اندر جل رہا ہے اس کے بارے میں جو ہے آپ کچھ سوچیں۔ امام اسے لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تنور کے اندر جھانک کر دیکھو۔ جب وہ دیکھتا ہے تو ہارون 2 زانوں آگ کے شعلوں میں بیٹھے تسبیح خدا میں مشغول ہیں۔ تو امام اس خراسانی کو کہتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو میرے اتنے ماننے والے ہیں اور میری خاطر لڑنے کے لیے تیار ہیں، ان میں سے اس ہارون کی مانت کتنے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ اس طرح کے جانسار تو ایک بھی نہیں ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کا وہ درد بھرا جملہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے ایسے 5 ناصر بھی مل جاتے تو میں اس حکومت کو، اس غاصب حکومت کو شاید قائم نہ ہونے دیتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس قسم کی روایات یہ بتا رہی ہیں کہ ہر امام کے اندر یہ صلاحیت یقیناً تھی کہ وہ الہی حکومت کو تشکیل دیں، لیکن یہ کام کیوں نہیں ہو سکا؟ کیونکہ کسی امام کو ایسے جانسار ساتھی نہیں ملے۔ تو اب مولا امام زمان علیہ السلام جب دنیا میں الہی انقلاب برپا کریں گے اور اس عالمگیر الہی حکومت کو تشکیل دیں گے کہ جس کی دنیا منتظر ہے، کہ جس کے اندر دنیا عدل الہی سے بھر جائے گی اور ظالموں کو کسی جگہ پر کوئی پناہ نہیں ملے گی، تو اس حکومت کی تشکیل کے لیے 2 چیزیں تو موجود ہیں، لیکن تیسری چیز انصار ابھی موجود نہیں ہیں، اور یہ انصار بالآخر ظاہر ہوں گے۔ انہی منتظرین میں سے، انہی مکتب اہل بیت کے ماننے والوں میں سے یہ انصار ظاہر ہوں گے، اور روایات کے اندر ان انصار کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں۔ میں اسی حوالے سے
اپنے وقت کے اختصار کے پیش نظر چند خصوصیات کی طرف آپ کی خدمت میں اشارہ کروں گا کہ سب سے پہلی خصوصیت جو ان انصار کی بیان ہوئی ہے وہ ان کی معرفت اور اطاعت۔ اس حوالے سے مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ ایسے اشخاص ہیں کہ جو خدا کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح پہچاننے کا حق ہے۔ اور پھر ان کی اطاعت کے حوالے سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ لوگ اپنے امام کی اطاعت میں کوشاں رہتے ہیں، ہمیشہ اطاعت کی کوشش جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو پروردگار اور محمد وال محمد کی معرفت سے ان کا دل سرشار ہے، اور ان کا ظاہر و باطن جو ہے وہ وقت کی حجت خدا جو ہے اس کے مطیع ہے، اس کی اطاعت کے اندر غرق ہے، اور ان کا ظاہر و باطن جو ہے وقت کی حجت خدا کی اطاعت میں غرق ہے۔ اسی طرح ہم روایات کے اندر دیکھتے ہیں کہ ان کی عبادت کا ذکر ہوا ہے۔ مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مہدی کے ناصر وہ ہیں کہ جو رات بھر عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ اور ایک جگہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں مہدی کے ناصروں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ سواری کی حالت میں بھی خدا کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ میں مہدی کے ناصروں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے دل گویا لوہے کے ٹکڑوں کی مانند ہیں، یعنی وہ دل اللہ کی معرفت اور وقت کی حجت خدا کی اطاعت میں اس قدر ٹھوس اور مضبوط ہیں جیسے لوہے اور فولاد کے ٹکڑے ہوں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مولا امام مہدی علیہ السلام کے ناصروں کی جانساری اور شہادت کے حوالے سے بھی کچھ روایات ہیں۔ بعنوان مثال آپ کی خدمت میں مولا امام صادق علیہ السلام کا فرمان بیان کرتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے انصار و مددگار جنگ کے میدان میں آپ کے چاروں طرف حلقہ بنائے ہوئے ہوں گے اور اپنی جان کو سپر بنا کر اپنے امام کی حفاظت کریں گے، یعنی امام کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کریں گے۔ کوئی بھی وار جو ہے جو امام کی طرف آئے گا اسے اپنی جان پر جو ہے وہ خریدیں گے، اسے اپنی جان پر لیں گے، اپنے آپ کو اپنے مولا پر جو ہے وہ فدا کریں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں شہادت کی تمنا کریں گے۔ اسی طرح ان کی شجاعت اور دلیری کی طرف بھی روایات میں اشارہ ہے کہ مولا امام علی علیہ السلام جو خود شیر خدا ہیں اور شجاع امام ہیں، وہ امام مہدی علیہ السلام کے ناصروں کی شجاعت کو بیان کرتے ہیں کہ وہ ایسے شیر ہیں جو اپنی بن سے، اپنی غار سے باہر نکل آئے ہیں، اگر چاہیں تو پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم روایات میں ان کی صبر و بردباری کی طرف دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ توصیف ہوئی ہے۔ بعنوان مثال مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ یہ ایسا گروہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں صبر و بردباری کی وجہ سے خدا پر احسان نہیں جتلاتے اور اپنی جان کو حضرت حق کے حضور میں پیش کر کے فخر نہیں کرتے اور اس چیز کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں گے لیکن اس قربانی پر پھر فخر نہیں کریں گے، کہیں گے یہ ہمارا وظیفہ ہے، اور یوں پروردگار کی راہ میں یہ مخلص ہیں اور صبر و بردباری جو ہے وہ رکھتے ہیں اور تمام مشکلات کو جو ہے اس پر جو ہے وہ صبر کریں گے۔ اسی طرح ہم روایات کے اندر ان کی وحدت اور ہمدلی کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل ہم آہنگ ہیں، یعنی ان کے اندر قلبی اتحاد ہے، نہ کہ صرف ظاہری طور پر اتحاد بلکہ ان کے دلوں کے اندر بھی اتحاد ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام ان کے زہد و تقوی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ امام مہدی اپنے انصار و مددگار سے اس بات پر بیعت لیں گے کہ وہ سونا چاندی جمع نہ کریں اور گھروں کے اندر گندم اور جو کا ذخیرہ نہ کریں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کی مادی چیزوں کو اہمیت نہیں دیں گے، صرف مولا کی اطاعت کریں گے اور مولا کے حکم پر لوگوں کی جو ہے وہ خدمت کریں گے۔ اسی طرح ہم روایت کے اندر ان کے بہت سارے اوصاف دیکھ رہے ہیں، تو ان اوصاف کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم غور کریں تو آیا ہمارے اندر ایسے کتنے لوگ ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات ہوں، کیونکہ یہ صفات کے مالک ہی جو لوگ ہوں گے یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جن کو مولا کا ناصر اور مددگار بننے کا شرف جو ہے وہ حاصل ہوگا۔ جس طرح یہ لوگ معاشرے میں سامنے آئیں گے اور جس طرح ان کی تعداد بڑھے گی، یوں سمجھنے کہ زمانہ ظہور جو ہے وہ نزدیک ہو رہا ہے، اور جب یہ ایک مطلوبہ تعداد تک پہنچ جائیں گے اس وقت دنیا جو ہے وہ مولا مہدی کا
ظہور جو ہے ان کا مشاہدہ کرے گی، اس وقت ظہور کی علامات بھی ظاہر ہوں گی اور مولا کا ظہور ہوگا۔ ان کی توصیف کے اندر بہت ساری روایات ہیں۔ میں ایک آخری جملہ آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی کے جو انصار ہیں، اولئک ہم خیار الامہ، یہ وہ لوگ ہیں جو میری امت کے سب سے بہترین افراد ہیں۔ اور آخر میں مولا امام علی علیہ السلام کا ایک عظیم جملہ ان انصار کی توصیف کے اندر جو ہے بیان کروں گا، اور میں نے کسی امام معصوم سے کسی غیر معصوم کی توصیف میں، اس کی تعریف میں اتنا بڑا جملہ جو ہے وہ نہیں دیکھا کہ مولا امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں فَبِأَبِي وَأُمِّي مِنْ عِدَّةٍ قَلِيلَةٍ أَسْمَاؤُهُمْ فِي الْأَرْضِ مَجْهُولَةٍ، کہ میرے ماں باپ اس چھوٹے سے گروہ پر قربان کہ جو زمین پر ناشناختہ ہیں۔ امام مہدی کے ناصرین اس عظیم مقام کے مالک ہیں کہ جن کے لیے امیر المومنین جیسے امام فرماتے ہیں کہ ان پر میرے ماں باپ قربان، چونکہ انہوں نے وہ کام کرنا ہے جو پوری تاریخ میں کسی نبی یا کسی وصی کی امت نے نہیں کیا۔ ہر نبی اور ہر وصی، ہر امام کی یہ خواہش تھی کہ دنیا پر حق کا بول بالا ہو، دنیا عدل الہی سے لبریز ہو، چونکہ انہوں نے یہ وہ کام کرنا ہے، اور اس کام کرنے میں انہوں نے بے پناہ تکلیفیں برداشت کرنی ہیں، اور یوں اپنے مولا کا ساتھ دینا ہے کہ بالآخر دنیا میں وہ کچھ ہونا ہے کہ جو ابھی تک نہیں ہوا، اور پوری دنیا پر جو ہے وہ اسلام اور حق کا غلبہ ہونا ہے، اور پوری دنیا پر دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ عدل الہی کے علاوہ کچھ نہیں نظر آئے گا، اور دنیا مادی اور روحانی ہر اعتبار سے سعادت سے مالا مال ہوگی، اور پروردگار ہم سب کو وہ زمانہ دکھائے اور ہم سب کو ایسا ناصر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔